حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین. سورہ فاتحہ کا حضور شہنشاہ کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بارے دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرئ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعد 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین ومنذرین وشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المعین ورسول المصدق بالقاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم المسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طيرا تستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميدوا بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات بالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذکرون. صلوات پڑھ لے گا محمد علیہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ایک صبح ہمیں اور عطا کی تاکہ ہم مجلس حسین میں بیٹھ سکیں اور یہاں کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے۔ پروردگار عالم کے ہر نام میں شفا ہے، جس طرح کے دعائیں کمیل میں ہیں، وہ ذکر شفا، اس کا ذکر جو ہے وہ شفا ہے۔ تو جب اپنے گھر سے نکلا کریں تو کوشش کیا کریں مجلس میں بیٹھ کے آپ 2 ثواب کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2 ثواب آپ حاصل کریں۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنے گھر سے ایک تسبیح لے آیا کریں اور اس تسبیح کو جو ہے کوئی بھی ورد جو ہے تاکہ آپ روحانیت کے سفر کو مکمل طور پر طے کر سکیں۔ خدا کے ہر نام میں شفا ہے، ہر نام بہترین ہے۔ بعض اوقات ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو ذاکر بول رہا ہوتا ہے جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو سر میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے اکثر مجالس کے اندر۔ اچھا دل کرتا ہے، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں سنیں، بہت توجہ بھی لگاتے ہیں، لیکن بات جو ہے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ پروردگار سے دعا کریں پروردگار ہمارے قلب کے دروازوں کو کھول دے۔ تو خدا کا ایک نام ہے یا فتاح، یا فتاح۔ فتح سورہ فاتحہ بھی اسی سے نکلا ہے، فتح، فتح مانے کھولنا، فتح مانے کھولنا، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام بھی فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں اور آسمان کے بھی 7 دروازے ہیں۔ درود پڑھ دے گا محمد علیہ وسلم، چارج نہیں ہے۔ کیونکہ آسمان کے بھی 7 دروازے ہیں تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آسمان کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود پڑھ دے گا محمد علی محمد پہ۔ تو جب بھی مجلس میں بیٹھیں آپ فتحوں کی تسبیح پڑھا کریں اور ہر نماز کے بعد اگر آپ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتح پڑھیں تو اس سے آپ ظہیر ہو جاتے ہیں، جو بھی آپ کو سنتے ہیں وہ یاد رہتا ہے۔ یہ پروردگار کے نام کا احسان ہے اور وہ خدا کہ جس نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ درود پڑھ دے گا محمد علی محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ وہ خدا جس نے اس کے ساؤنڈ کو کسی نے چھیڑا ہے، ساؤنڈ خراب ہو گیا۔ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ بر محمد علیہ محمد صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ خوشنودی چہاردہ معصومین بلند ترین صلوات۔ اس کو فی الحال ہٹا دیتے ہیں، ایسے ہی شروع کریں۔ ایک دفعہ درود پڑھ دے گا محمد علی محمد۔ تو پروردگار عالم جو انسان کے حال پر بہت زیادہ مہربان ہے اور اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جب میں
بہت ساری سوروں کے اندر اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. کتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے، مطلب یہاں ساری مجالس کے اندر بیان بھی نہیں کی جا سکتی. سورہ نحل کی آیتیں جو ہم نے شروع کی تھی، اسی کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا اور اسی نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، چاند اور مہتاب بنائے. سورج اور چاند دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں اور سب کو ہمارے لیے مسخر کیا. ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں اور یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں اس میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں. جب بھی اس نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اس نے یہی کہا کہ صاحبان قدرت کے لیے، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اور جو کچھ تمہارے لیے اس زمین میں مختلف رنگوں میں پیدا کیا. آپ دیکھیں زمین کی کتنی بلیسنگز ہیں ہمارے پاس. ہمارے اناج زمین سے، ٹھیک ہے، ہمارا لباس زمین سے، ہمارا جتنا بھی یہ سولر سسٹم جو ہم اب بجلی لے رہے ہیں ہمارا زمین سے، ہمارا مکان زمین سے. زمین کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر زمین نہ ہو تو کوئی نعمت نہ ہو. پروردگار نے کہا ہم نے تمہارے لیے مختلف رنگوں کی نعمتوں کو پیدا کیا تاکہ عبرت حاصل کرنے والی قوم اس نشانیوں کو سمجھے. پھر فرمایا اور وہی ہے جس نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تمہارے لیے ان سمندر سے تازہ گوشت، جو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، نعمتوں میں سے کھا تو رہے ہوتے ہیں، نعمت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور اس نے پروردگار نے اسی سمندر سے زینت کا سامان پیدا کیا. کتنے موتی، کتنے ایسے جواہرات ہیں جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں. پھر پروردگار ہم نے کیا نعمت عطا کی؟ یہ کشتیاں جس کا سینہ چیرتی ہوئی جاتی ہیں، ان کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے پیدا کیا. یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم خدا کے فضل اور کرم کو تلاش کرو. جب خدا کی نعمتوں پہ غور کرو تو شاید شکر گزار بن جاؤ. کیونکہ اللہ بھی شاید کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ شاید پروردگار عالم کو اندازہ ہے کہ انسان نعمتیں لے کر بھی شکر گزار نہیں ہوتا. شکر جو ہے ہمارے یہاں شکر کی بہت کمی ہے. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈالے. کیوں ڈالے؟ ایسا نہ ہو یہ زمین تمہیں لے کے کھسک جائے. اس نے زمین کو جمع ہوا بنایا تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور نہروں میں راستے بنائے تاکہ تم منزل سفر کو پا سکو. اور علامت معین کر دیے لوگوں کو ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں. جانتے ہیں نا تمام لوگ جو ستارے، جو کتب ستارہ، اس سے راستہ دریافت کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں کہا تھا وہ کتب ستارہ ہم ہیں. جس سے لوگ راستوں کو تلاش کرتے ہیں وہ کتب ستارہ ہم ہیں. پھر پروردگار نے فرمایا پروردگار نے فرمایا، درود پڑھ دے گا محمد علی محمد پر. خدا فرماتا ہے افمن یخلقو کمن لا یخلقو، کیا کوئی پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ فلا تذکرون، یہ اس لیے تاکہ تم تذکر کرو، ذکر کرو، سوچو، غور و فکر کرو کہ خدا کی نعمتیں کتنی بے بہا تمہارے اوپر ہیں. کتنی نعمتیں. ابھی صرف اور صرف کھانے کی نعمتوں کو آپ ذرا شمار کرنا شروع کریں. جو کھانے کی نعمتیں خدا نے چوپائے ہمارے لیے حلال کیے، جو حرام کیے وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھے. جو حرام کیے، جو حلال کیا ان کو وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ حلال کیا. جانور کا ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال کیا، اس کا مردار ہمارے لیے حلال نہیں کیا. اس کی کھالوں کو ہماری سکون کے لیے بنایا، سردی اور گرمی کے لیے بنایا. یہ پروردگار کے احسانات میں سے، عظیم احسانات میں سے ہے. آپ سوچیے گا لباس نہ ہوتا تو انسان اپنے آپ کو ڈھانپتا کیسے؟ پروردگار نے نعمتوں پہ نعمتیں نوازیں. پھر امام فرماتے ہیں دعائے عرفہ کے اندر، پروردگار عالم تو نے میری خلقت کو اس انداز سے فرمایا کہ جب مجھے دنیا میں اتارا تو دنیا میں مجھے جو ہے وہ کفر والی حکومت میں نہیں اتارا. جب میں دنیا کے اندر آیا تو آئمہ آ چکے. جب دنیا میں آیا تو ہدایت والی دنیا میں آیا، اور تو نے مجھے کفر والی دنیا میں نہیں اتارا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے نا. ایک دور جس میں خود رسول خدا فرماتے ہیں جو آخری امت ہے، رسول خدا کی جو امت ہے، اس کو پروردگار عالم نے بہت ساری بلیسنگز دی ہیں، بہت ساری بلیسنگ. تو پروردگار عالم نے جو ہے وہ عذاب، جو مس کا عذاب آتا تھا، جو کبھی بندر کی شکل میں اور کبھی سور کی شکل میں لوگ تبدیل ہو جاتے تھے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے جو وہ ہٹا لیا. البتہ اگر کوئی روح کی بلند ترین منزل پر پہنچ جائے تو جو ہمارے اندر ہے نا ویسی شکل ہماری بن جاتی ہے. جیسے محقق ہلی درود پڑھ کے علامہ ہلی، آپ جانتے ہیں علامہ ہلی بہت مشہور ترین عالم ہے جنہوں نے جوتیوں والے جو ہے وہ مناظرے کو جیت لیا تھا. ان کے بیٹے تھے محقق ہلی.
محقق ہلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انتہائی پرہیزگار تھے، انتہائی پرہیزگار، اور روحانیت کے اس درجے پر فائز تھے کہ جب انہوں نے اپنا جو ہے وہ علم مکمل کر لیا تو لوگوں کے سامنے ان کو بٹھا دیا گیا، کہا کہ بھئی آپ کا بیٹا اتنا ماشاءاللہ عالم ہے تو وہ لوگوں کے سامنے درس دیا کرے۔ وہ درس دینے بیٹھتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، وہ شروع کرتے تھے یوں بیٹھ کے سب لوگوں کی طرف نظر کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ اٹھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا جب لوگوں کو درس دینے جاتے ہو تو یہ کیا کرتے ہو، کیوں غائب ہو جاتے ہو؟ کہا کوئی انسان ہوتا ہی نہیں، ہو تو جانور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس روحانیت کی وجہ سے جو اندر کا جانور ہمارا ہوتا ہے نا، جس شکل میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جیسا گناہ کریں گے ویسے ہی جانور بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسی صفات رکھیں گے، بھیڑیوں جیسی صفات رکھیں گے تو بھیڑیے بن جائیں گے، کتے جیسی صفات رکھیں گے تو کتے جیسی صفات رکھیں گے ویسی شکل میں ہم نظر آئیں گے۔ اور میدان محشر میں بھی یہی ہوگا، جب قیامت آئے گی جب بھی یہی ہوگا۔ تو آپ سوچئے اللہ نے کریم ترین انسان کو ہمارا امام بنایا، جب امام دیکھتے ہوں گے تو ہم کیا نظر آتے ہوں گے؟ امام کو بھی ایک عام انسان جو اپنے تقوی کو اتنا بلند کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے، تو امام کو تو ہم کیا نظر پھر بھی مولا ہمارے آنسوؤں پر کرم کرتے ہیں، ہماری آواز اور پکار کو، فریاد کو سنتے ہیں اور اللہ سے ہمارے لیے فریاد کرتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں پروردگار عالم تو نے ہم پر یہ نعمتیں تمام کی، اتنی نعمتیں، اگر خدا نعمتوں پر، قرآن خدا کی نعمتوں پر غور کرنا شروع کریں تو آپ سوچئے خدا کی نعمتیں کتنی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت امام نے اسی دعائے عرفہ کے اندر عرض کی پروردگار عالم تو نے میرے ہاتھوں کے پور کو بنایا، ٹھیک ہے، جس کو آپ فنگر پرنٹس کہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنا بائیو میٹرک سسٹم ہے یہ اس بات کی علامت ہے، اس بائیو میٹرک سسٹم کو اللہ کے لطف کی وجہ سے یہ جو آج محفوظ ہیں، یہ جو آپ کے اندر جو ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ جو جتنا بھی سیف سسٹم بنایا ہے بائیو میٹرک طریقے سے، پوری دنیا کے اندر لوگوں کی شکلیں مل سکتی ہیں لیکن فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ شکلیں مل سکتی ہیں، فنگر پرنٹس کسی کے نہیں ملتے۔ یہ اللہ کے احسان میں سے ایک احسان ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بلائیں تم پر نازل ہوتی ہیں یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خدا کی بلائیں تم پر، اگر تم پر بلائیں نازل ہونے لگے تو سمجھ جاؤ خدا تمہیں بیدار رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو موٹر وے ہے اس کی جو سڑک ہے بہت سموتھ ہے، جہاں بھی سموتھ سڑک ہوتی ہے وہاں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے کوئی گڈھا وڈھا تو بیچ میں آنا نہیں ہے، تو بے فکر ہو کے بندہ چلاتا ہے اور نیند کے 2-3 جھونکے بھی لے لیتا ہے اور ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں بڑے گڑھے ہوتے ہیں وہاں تو آپ پوری طرح ہل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے اعضاء جسم کے ہل رہے ہوتے ہیں، تو آپ سوتے ہوئے بھی ہوں تو جاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ سونا چاہیں بھی تو نہیں سو سکتے، ہے نا؟ اگر آپ چاہیں بھی کہ آپ سو جائیں، وہ گڑھے اتنے ہوتے ہیں وہ سونے ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو اتنا اچھالتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان آزمائش کے گڑھوں میں اچھلتا رہے گا نا تو غافل نہیں ہوگا۔ تو نعمت ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں، اور اگر مصیبتیں نازل نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ سو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے۔ درود پڑھ دے گا محمد آل محمد پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا میں کال پڑھ رہی تھی اور وہی میزان الحکمت سے پڑھ رہی تھی۔ امام نے بڑی خوبصورت بات کی مصیبتوں کے لیے، مصیبت کس طرح آپ کے لیے رہنما بنتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ ہم لطف خدا کو تلاش کرتے ہیں ہر عمل میں، خدا کے ہر عمل میں ہم لطف خدا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خدا پروردگار عالم بھلائی کرتا ہے بندے سے۔ کیا بھلائی کرتا ہے؟ اس کی بھلائی یہ ہے جیسے ہی آپ نے کوئی گناہ کیا فوراً سزا مل گئی۔ اچھا بھلائی ہے اس میں؟ مجھے تو ہم لوگ گئے تو گئے، اس میں کون سی بھلائی ہے؟ کوئی خدا چھپا لیتا کچھ، جیسے ہی گناہ کرتا ہے ویسے ہی کوئی آپ میں سے، ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسا کی نہیں ہے، آج ہی کیا تھا آج ہی پکڑے گئے، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا فوراً پکڑے گا فوراً آپ کو خدا یاد آئے گا، اپنے گناہ یاد آئیں گے، معافی کی طرف توجہ ہوگی۔ درود پڑھ دے گا محمد آل محمد پر۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ پر محمد آل محمد صلوات چل تو نہیں رہا ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشنودی چہار دے معصومین بلند ترین صلوات. امام فرمانے اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے، پیچھے پیچھے اس کی سزا چلی آتی ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے پیچھے پیچھے سزا چلی جاتی ہے. جب سزا پیچھے پیچھے آ جاتی ہے تو توبہ کی توفیق فوراً حاصل ہو جاتی ہے. یہ خدا کے لطف میں سے ایک لطف ہے. جیسے ہی میں کچھ کروں اور میرے اوپر عذاب آ جائے، یہ خدا کے لطف میں سے ایک لطف ہے. رجب علی خیاط ایک بہت بڑے متقی اور عارف ترین شخص ہیں. کتاب ہے باقاعدہ ان کی، رجب علی خیاط کی. درزی ہیں درزی لیکن بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، بہت ہی زیادہ تقوی والے. رجب علی خیاط علم کی منزل میں بھی آگے ہیں اور عرفانیت کی منزل کے اندر بھی بہت آگے ہیں. رجب علی خیاط کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ کہیں جا رہے تھے، اور جس زمانے کے اندر زیادہ پرانا وقت نہیں ہے، زیادہ 100-150 سال پہلے لے جائیں، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. ایران میں رہتے تھے، اونٹوں پہ لوگ سفر کیا کرتے. یہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ایران، آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کے اوپر کافی سارا سامان لدا ہوتا ہے. اگر اونٹ کی لات ایسے حالات میں کسی کو لگ جائے تو پھر اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. یہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے اونٹ نے ایک لات ان کی طرف اٹھائی. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور گاڑی بالکل سیکنڈ کے فاصلے سے ہوتی ہے اور آپ بچ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں بچ گئے. ہوتا ہے نا ایسا؟ بالکل ایسے ان کے ساتھ ہوا کہ لگنے والی تھی اور بچ گئے. اچھا میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں کیا کہوں گی؟ میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں کہوں گی لیا دیا کام آ گیا، اللہ نے بچا لیا، کچھ اچھا کیا تھا میں نے کچھ اچھا کیا تھا جس کی وجہ سے میں بچ گئی. لیکن رجب علی خیاط ایک عارف انسان تھی. انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آخر میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا کیا؟ جیسے ہی یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا کیا میں نے، کس جگہ میں نے غلطی کی جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ سوچتے رہے لیکن آیا نہیں دماغ میں. سوچتے رہے یہاں تک کہ امام کے روزے پر گئے توسل کرنے. اچھا ایسا کم ہوتا ہے ہمارے اوپر کوئی عذاب آئے اور ہم توسل کریں کہ اللہ میں گناہ بتا. ہم تو نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں پروردگار نظر کس کی لگی ہے، پتہ نہیں کون دشمن بیٹھا ہے. ہر وقت میں مشکل میں آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، رجب علی خیاط نے عمل کیا، رجب علی خیاط نے توسل کیا. اے اللہ یہ عذاب جو مجھ پر آنے والا تھا میں نے کہاں خطا کی تھی؟ ہم اپنی خطاؤں کو اس انداز سے ڈھونڈتے نہیں جبکہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. کتنے انہوں نے اپنی خطا کو تلاش کرنا شروع کیا. سوچتے رہے خواب میں مکاشفہ ہوا. خواب میں کہا رجب علی خیاط ایک مرتبہ تم بازار گئے تھے. ہاں بازار تو جاتا رہتا ہے انسان ضرورت کے وقت. کہاں جب تم بازار گئے تو تم نے ایک کیف اٹھایا. کیف کہتے ہیں بیگ کو. ٹھیک ہے، تم نے بیگ اٹھایا اور جیسے ہی تم نے بیگ اٹھایا، وہ کیف اٹھایا، تم نے اپنے ذہن میں خیال کیا جب میں اٹھاؤں گا تو کتنا اچھا لگے گا. یعنی اچھا سا ہے، پیارا ہے، تو ہم تو اٹھاتے اس لیے، ہم تو بازار جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو اس لیے استعمال کیا جائے. ضرورت ہے بیگ لیا جی، ضرورت ہے بیگ کی، لباس اچھا پہنا ہے، ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نعمت ہے اللہ کی، ضرورت بھی ہماری. یہ سوچو کہ میں جاؤں گی تو محفل میں سب سے اچھا میرا سوٹ ہوگا، یہاں ہے خرابی. لوگ میرا بیگ دیکھ کے پوچھیں گے کہاں سے لیا، یہاں ہے خرابی. ضرورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، صرف اور صرف ایک نیت کا ہی فرق ہے نا. آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، صرف اس لیے پہنیں کہ ایک اچھا لباس اس وقت اس موسم کے حالات کے اندر آپ کے جسم کی اسکن کو خراب نہیں ہونے دے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اس کا مطلب نفس ہے نا، نفس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا تو کام ہی ہے. جب میں رجب علی خیاط کا یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ بازار میں جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں اسی نیت سے خریدیں کہ لوگوں کو پسند آئے گا، لوگ دیکھیں گے ہاں اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا. سب سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے، ہاں بڑا اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا، اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کو نہیں دیکھتے ہم. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضرورت کو نہیں دیکھتے، اسی لیے کبھی سیل لگی ہو تو ایک کی جگہ دو بھی لے آتے ہیں. ضرورت ہو چاہے نہ ہو دو بھی لے آتے ہیں. اور اسی انداز سے ہم کیا کرتے ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے، انسان کا فساد کب شروع ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر بے چینی اور بیتابی کب شروع ہوتی ہے؟ جب اس کی زندگی جو ہے نا آپ بولیں مشکل میں پڑ گئی. کیوں مشکل میں پڑتی ہے؟ کیونکہ انسان ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے.
امام فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے. یہ دو خرابیاں، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے. پھر مولا کائنات، میرے مولا کی اتنے خوبصورت کلمات خسار ہیں نا نہج البلاغہ کے اندر. کبھی میں سوچتی ہوں یا اللہ ایک بھی لے لینا زندگی سنور جائے. مولا نے کہا اگر تم چاہتے ہو زندگی خوبصورت ہو جائے، زندگی حسین ہو جائے، زندگی میں تمہیں کوئی مشکل ہی نہ آئے، تو اس کا ایک بہترین نسخہ امام نے بتایا، خوبصورت ترین نسخہ. اور یقین کیجئے اگر آپ نے عمل کر لیا، سننے تک نہیں رہے، عمل تک رہے، تو اپنی زندگی میں سکون دیکھیں گے. میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو اس کی وجہ سے دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں آپ اپنی زندگی کو ضرورت کے اندر رکھیں، خواہشات کے اندر مت رکھیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ضرورت کس چیز کی ہے، پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. خواہشات میں نہیں رکھیں، کیونکہ ضرورت تو غریب آدمی کی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی نا پوری. اب جب گرمیاں ہوتی ہیں تو سردیوں کی سیل لگتی ہے، میں سردیوں کا کپڑا لے کر آتی ہوں، پتہ بھی نہیں ہے کہ سردی میں زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. سردیوں میں جانے لگتے ہیں تو گرمیوں کی سیل لگ جاتی ہے، 4-5 سوٹ ایسے ہی اٹھا کر لے آتے ہیں کہ چلو اب گرمیوں میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. ایک چیز کا حساب ہے پروردگار کے پاس. انسان کتنا موت کے لیے تیار ہے. قرآن کہتا ہے فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اب وہ جو کیف انہوں نے اٹھایا تھا اور یہ سوچا کہ یہ کیف میرے ہاتھ میں اچھا لگے گا، تو رجب علی خیاط نے فوراً کہا کہ وہ میں نے خریدا تو نہیں تھا، وہ میں نے لیا تو نہیں تھا. تو الہام ہوا تو پھر وہ لات بھی تمہیں لگی تو نہیں تھی، پھر وہ اولاد بھی تمہیں لگی نہیں تھی. تو یہ امام فرما رہے ہیں یہ اللہ کی بھلائی میں سے ایک بھلائی ہے. آپ گناہ کرتے ہیں، پیچھے پیچھے سزا چلی آتی ہے فوراً. ابھی آپ نے کچھ کیا فوراً، مثلا میں نے کسی سے جھوٹ بولا، باہر گئی اور ایسا کوئی تھپیڑا لگا مجھے، یا ایسا کوئی نقصان ہوا، یا ایسی زور سے میں گری، فوراً ہی مجھے وہاں سزا مل گئی. اگر انسانی سزا کو سمجھ بھی لے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر سزائیں آتی ہیں وہ سزا کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، اللہ انہیں ہلانے کے لیے کچھ عبرتیں دیتا ہے، کبھی بیماری میں، کبھی مشکلات میں، لیکن بندہ کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کی نظر ہے، کسی کا جادو ہے، ہمارا پیسہ. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک عجیب بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ سے مطمئن بھی نہیں ہوتا. ذرا سا زیادہ اچھا پڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے میں اچھا پڑھتی ہوں نا، نظر لگ گئی. ارے کیوں نظر لگ گئی بھائی؟ آپ اچھا پڑھتے رہیں، آپ کی اپنی خرابی کی وجہ سے آپ نیچے آئیں، نظر کی وجہ سے آپ نیچے نہیں آئیں. ہم بڑی آسانی سے نظر کے اوپر تھوپتے ہیں. میری بیٹی فرسٹ آتی تھی، اس دفعہ نمبر کم آئی، نظر لگ گئی. نہیں، نظر نہیں لگی، آپ نے صحیح نہیں پڑھا تھا اس لیے آپ کے نمبر کم آئے. ذرا سا دولت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں لوگ بہت حسد کرتے تھے نا ہمارے پیسے سے، پیسہ بہت تھا ہمارے پاس. حسد نہیں، حسد نہیں ہوا، آپ نے کچھ کیا تھا. ظہر الفساد البر والبحر کسبت ایدی الناس، قرآن کہہ رہا ہے جو بھی کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ سب ہماری وجہ سے ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، فوراً اٹھاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. کبھی انسان اگر یقین کیجئے مجھے خود ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اگر انسان فقط اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا شروع کر دے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی طرف سے بدگمان ہونا چھوڑ دے گا. پہلی بات، جب بدگمان ہونا چھوڑے گا تو جلنا بھی چھوڑ دے گا، ہے نا. بدگمان ہوتے تو جلتے رہتے ہیں نا، دن بھر رات بھر اس نے یہ کیا، اس نے یہ، جلتے رہتے ہیں اسی بات کے اوپر. جب جلنا چھوڑ دے گا تو صحت اچھی ہو جائے گی، صحت اچھی ہو جائے گی تو روحانیت بھی مل جائے گی، عبادت کے کام اچھے طریقے سے انجام پائیں گے. اور امام فرماتے اسی حدیث کے اندر، امام جعفر صادق فرماتے جب اللہ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، غور کیجئے گا، کبھی اس طرح نعمتیں ملیں تو کبھی کبھی ڈر بھی لگنے لگتا ہے. جب اللہ کسی سے برائی کا ارادہ کرے، وہ گناہ کرتا ہے، پیچھے پیچھے نعمت آتی ہے. میں نے کہا نا خدا کا بدلہ لینا بڑا عجیب ہے، خدا کا بدلہ لینا یقین کیجئے بڑا عجیب ہے. وہ برائی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، پیچھے پیچھے جو ہے وہ اس کی نعمت آتی ہے، اور وہ اس کی کیا کرتا ہے، برائی کی وجہ سے جو نعمت آتی ہے وہ اس کو مغفرت سے، توبہ سے بھلا دیتی ہے. اب وہ توبہ کرنا بھول جاتا ہے. جتنا غرق دیکھیں گے عیاشی میں لوگوں کو، گناہ کی توفیق نہیں ہے. جتنا غرق دیکھیں گے، میں نے ایسے لوگ دیکھے، یقین کیجئے میں نے دیکھا ایسے لوگ جو بہت صاحب حیثیت ہوتے ہیں، حج واجب ہو جاتا ہے، حج کر سکتے ہیں، ان کی ماسیاں کر لیتی ہیں، وہ نہیں کرتے. ان کے گھر کے نوکر کر لیتے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی.
ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی گناہوں میں غرق ہے، برائی ہوتی ہے، نعمتیں دیتا رہتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اس آیت کو جناب زینب سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب نے اس کو دربار یزید میں پڑھا. جب ظلم کو دیکھا اور میری بیوی نے اس جملے کے اوپر خطبہ امام بیوی کا، میری بیوی کا بڑا بہترین خطبہ ہے، اس خطبے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے ہماری جوانوں کو قتل کیا، ہمیں در در پھرایا اور ہمیں دربار میں کھڑا کر دیا، تم کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے؟ نہیں. دیکھیں یہ جو امام بیوی نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا نا ما رأیت جمیلا، پوری تشریح کی اپنے اس خطبے میں ما رأیت جمیلا کی. اللہ کا جمال ہی جمال ہے میرے پاس، تو میں تو حسن ہی حسن دیکھ رہی ہوں، تم کیا سمجھتے ہو تم کامیاب ہو؟ اللہ تو ایسے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، کھل کے سامنے آ جائے. جب اللہ رسی کھینچتا ہے نا تو پھر یہ بلبلا اٹھتے ہیں. تو وقت دور نہیں ہے کہ تم خود اپنے گوشت کو اپنے ہاتھ سے کاٹو گے، وہ دن دور نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ خدا کی لطف میں سے ایک لطف کیا ہے؟ لطف عظیم یہ خدا آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، درود پڑھ دے گا محمد علی محمد پر، سورہ توبہ کی آیت ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یزینون ولہم یذکرون. ذرا غور کیجئے، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں 2 مرتبہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے، سال میں 2 مرتبہ ان کے اوپر بلا نازل ہوتی ہے، اور پھر بھی یہ لوگ جو جن کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ نہیں سمجھتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیے، اگر ایک بلا وہی جو میری اپنی ذات پر آ رہی ہے، میرے گھر کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک بلا وہی جو مجموعی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر مثلا میں سنوں کہ ایران میں زلزلہ آیا ہے، میں توبہ کرتی ہوں، ایران میں آئے ایران والے کریں گے، اور جس علاقے میں آئے وہی کریں گے، تو میں کیوں کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بلائیں نازل ہوتی تو سوچو اگر یہ بلا مجھ پر نازل ہوتی تو کیا ہوتا. مثلا کرونا کے پیشنٹ بہت سارے تھے، کسی کو کرونا لگ گیا، اب آپ بتائیں ہم نے کتنی توبہ کی؟ مجھے تو نہیں لگا. مجھے لگتا، آپ یقین کیجیے میرے اپنے کزن کو ہوا اور وہ شدت میں چلا گیا، یعنی آئی سی یو تک پہنچ گیا. وہ اپنی کیفیت بتاتا ہے، اتنا خطرناک یہ مرض ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں ایسے ہی نہیں ہو رہی، ہمارے عالم بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے مجتہد بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر کریں کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے. یقین کیجئے وہ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہا اور وہ خود میڈیکل میں ہے، خود میڈیکل میں. جب وہ واپس آیا تھا وہ 1 ہفتے تک اپنی اس پوزیشن کو یاد کر کے روتا تھا، پورے 1 ہفتے تک. اور وہ کہتا تھا، میں اس کے پاس ملنے گئی تو وہ کہتا کہ میں تمہیں وہ کیفیت بتا نہیں سکتا جو میرے اوپر گزری ہے. مجھے لگتا تھا میرا یہ سینہ پھٹ جائے گا اور میں سانس نہیں لے پاؤں گا. عجیب کیفیت ہے نا. ایک لمحے کے لیے تصور کریں، یقین کریں، جب یہ کورونا بہت پیک پہ تھا اور جس وقت جو ہے وہ لوگ بھاگ جاتے تھے، بتاتے بھی نہیں تھے، کسی کو بخار ہوتا تھا وہ بھی چھپا لیا کرتا تھا کیونکہ کرنٹائن ہونا پڑتا تھا 15 دن کے لیے، جو ہے وہ پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی. ایک لمحے کے لیے میں سوچتی تھی بہر الہ آپ سوچیں کتنا سجدہ کرنا چاہیے. خدا نے ہمیں اس عذاب سے نہیں گزارا، جو گزرے ان سے پوچھیے. خدا نے ہمیں سزا، میں کبھی سوچتی میں اگر اس مرض میں مبتلا ہو گئی، مجھے لے جایا گیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کیسے تڑپیں گے؟ یا میرے اللہ نہ کرے کسی بچے کو ہو گیا اور بچے کو بند کر دیا، مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوئی، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر آفت آئے گی جب ہی روئیں گے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں تم نصیحت حاصل کرو. عبرتیں ہیں یہ دنیا میں، عبرتیں، نصیحت حاصل کرو. ہمارے اوپر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم اس انداز سے کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ایران سے ایک قافلہ آیا اور اس کو 15 دن کے لیے کوارنٹائن کیا تھا. یقین کیجئے چھوٹے بچے الگ، بڑے الگ. وہ چھوٹے بچے اکیلے تنہا ایک کمرے کے اندر، آسان تھا رہنا؟ ہم نہیں رہ سکتے. مجھ سے کوئی بولے کہ 15 دن کے لیے ایک کمرے کے اندر بند ہو جاؤ، نہیں رہ سکتے. آدھے لوگ جو مرے ہیں نا وہ اس وجہ سے مرے، سٹریس کی وجہ سے مر گئے. تنہائی میں رہنا، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مر گئے.
اسی انداز سے مر گئے. خدا کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر تم پر بلا نازل ہو رہی ہے تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو، لیکن تم نصیحت کو حاصل نہیں کرتے. بلاؤں کا نازل ہونا تمہیں جگانے کے لیے ہے، بلاؤں کا نازل ہونا تمہیں اللہ کی طرف لانے کے لیے، لیکن تم تصور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے، بے شمار نعمتیں. آپ دیکھیں دن میں 24 گھنٹے مجھے کتنی نعمتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پوری نعمتیں جو مل رہی ہوتی اس پہ شکر نہیں ہوتا، ایک نہیں ملتی نا اس پہ میں روتی ہوں، یہ نہیں ملا. یہ جب مل رہا ہے اس پہ تو شکر کرو. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کوئی زیادہ مشکل میں پڑتا تھا اور وہ روتا رہتا تھا، وہ کہتے 99 کا پھیر ہے. 99 کا پھیر. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں جلدی بتا دوں کہ ایک جو ہے وہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے وہ کیسے خوش ہوں گے، اتنے خوشحال ہیں. ایک جگہ پہ کچھ لوگ بہت خوشحال تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آرام سے بہت تسلی سے زندگی گزارتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں اتنا پریشان ہوں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنے خوش ہیں. تو یہ کیوں خوش ہیں بھائی؟ مجھے جلن ہوتی ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اپنے حال پر خوش ہیں. کہا ان کو 99 کا پھیر نہیں لگا. کہا 99 کا پھیر کیا ہوتا ہے؟ کہا 99 کا پھیر یہ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں ایک مٹکے کے اندر جو ہے وہ 99 جو ہے وہ سکے رکھیں، ایک کم رکھیں. 99 سکے رکھیں اور اوپر لکھیں یہ اس کے اندر 100 سکے ہیں. باہر لکھ دیں اس کے اندر 100 سکے ہیں اور یہ باہر رکھ دیں. اچھا ایک گھر کے باہر، ایک غلام کے گھر کے باہر جو اس کے اپنے دربار کا غلام تھا، اس کے باہر یہ مٹکا کسی نے رکھ دیا کہ بھائی یہ جو بادشاہ کی طرف سے تمہارا انعام ہے اور اس میں 100 سکے ہیں. جیسے ہی اس نے وہ کھولا اور گنا تو اس میں تو 100 نہیں تھے، اس میں تو 99 تھے. اب وہ ایک کو ڈھونڈنے چلا، وہ ڈھونڈتا رہا. اس نے کہا کہیں گر گیا، کہیں ادھر کہیں ادھر. پوری رات پورا دن اس نے ایک سکے 100 کو پورا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں 99 کا پھیر. جو 99 کا پھیر ہے نا، اسے کہتے ہیں ہم 99 پہ مطمئن نہیں ہوتے. کہتے ہیں ایک کرو جاتا تو 100 ہو جاتے، 100 ہو جائیں گے تب بھی مطمئن نہیں ہوں گے. انسان کا حرص تو کبھی بڑھتا ہی نہیں ہے، انسان کا حرص تو چلتا رہتا ہے. اگر انسان اس چیز پر قابو پا لے، معصومین فرماتے ہیں تم اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ آئیں گے مصافحہ کریں گے لوگ تم سے. آپ دیکھیے یہ صرف اور صرف یہ صرف نفس کا کمال. اگر انسان اس پر تھوڑا سا قابو پا لے، مشکل تو نہیں ہے، پریکٹس کریں، چھوٹی چھوٹی پریکٹس کریں. کوئی چیز نہیں ملے پریشان نہ ہو. خصوصاً بچوں جو ینگسٹرس ہیں نا ہمارے، ان کے لیے کہہ رہی ہوں. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے اندر کہ میں اپنے بچوں کی چیز کا عادی نہیں بناتی. آپ بھی یہی کوشش کریں. وہ خاتون کہتی ہے میرا بچہ مانتا ہی نہیں ہے، اب فلاں چاکلیٹ کھا، یہ چاکلیٹ کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا. وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوا تھا چاکلیٹ، آپ نے دیا تو اس نے کھایا، آپ نے چاکلیٹ کا تعارف تو آپ نے کرایا اس کو. یہ بچہ جو میرا ہے نا، یہ تو بازار کا ہی کھانا کھاتا، گھر کا کھاتا ہی نہیں ہے. اس بازار کے کھانے کا تعارف کس نے کرایا؟ آپ نے کرایا. بچے کو تو ماں کے پیٹ سے تو عادت نہیں ہوتی نا، ساری عادتیں ہم خود خراب کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں بچہ تو ہم سے سنبھل ہی نہیں رہا. خراب تو آپ ہی نہیں کیا. اگر آپ اسے خراب نہ کرتے تو وہ اس منزل پر کیوں پہنچتا؟ ہم خود ہی بہت ساری چیزوں کو ہم خود ہی خراب کرتے ہیں. کہ میری بچی تو کسی محفل میں جائے تو اس کو تو نیا سوٹ چاہیے، میں تو بہت پریشان ہوں، پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کا سوٹ مجھے بنانا پڑتا ہے. کیوں بنانا پڑتا ہے جی؟ آپ نے کیوں ایسے لاڈ اٹھائے تھے؟ امام کی اس چیز کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے لیے ضرورت ہے، ٹھیک ہے. میں اپنے گھر میں بھی یہی کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرے بچوں کو اتنی ضرورت ہے، اتنے لباس ان کو چاہیے، بس ٹھیک ہے میری پسند کے لباس پہنتے ہیں. بچوں ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی خواہش پوری نہیں کی جاتی ہے، لیکن ہر بار نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بچوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. جب آپ بلیک میل ہونا چھوڑ دیں گے تو ان کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر سکیں. میں بچے عادت میں نے ڈالی. کبھی کسی دکان کے پاس سے گزرتے تھے، دکان پہ بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے وہاں رک جاتے ہیں. پھر آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ انہیں چیز نہ دلائیں وہ تو آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک دفعہ دلا دی، دوسری دفعہ وہ دوبارہ پسڑے گا، دوبارہ وہاں پر آپ کو ضد کرے گا. تیسری بار تو پکا ہو گیا کہ اماں کا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ ایک جو ہے وہ بہت بڑی ویک پوائنٹ لگ گیا. ٹھیک ہے، میرے بچوں نے بھی کیا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، آگے لے گئی 2 دفعہ. جب وہ پسڑتے تھے کبھی بھی نہیں دلائیں. اب انہیں پتہ ہے ریکویسٹ ہوتی ہے ماما چیز دلا دیں گی، کبھی کہتی ہوں ہاں دلا دوں، کبھی کہتی ہوں نہیں دلاؤں. دونوں صورتوں کے اندر احتجاج نہیں ہوتا.
دونوں صورتوں میں احتجاج نہیں ہوتا. یہ تربیت ہے. بعض اوقات تربیت سخت کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ ایک اچھا انسان بنا سکیں. جب آپ تربیت کے اوپر غور نہیں کرتے پھر آپ بڑے ہو کر روتے کہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے کہیں نقصان کیا ہے, کہیں نہ کہیں نقص کیا ہے. تربیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی نے بہت بڑے اس نے کہا تھا کہ آج ہمیں حسین اور حسن جیسے لوگ کیوں نہیں ملے, اس لیے حسن حسین جیسی ماں نہیں ہے. حسن حسین جیسی ماں نہیں ہے. ماں کتنی اہم ہے. کربلا میں جتنے شہداء شہید ہوئے ان کی ماں کی تربیت کا کمال تھا, ان کے نفس کی پاکیزگی کا کمال تھا کہ اتنے لوگ کربلا میں آئے اور اپنی نفس کی پاکیزگی کے ساتھ آئے. آپ حبیب ابن مظاہر کو لے لیں. حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر جو ہے قبیلہ بنی اسد سے ہیں, اور حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ حافظ قرآن تھے. اور جب ان کے پاس یہ خط ملا, اور آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجہ اور خاص نام ہے, جب مولا کائنات نے ایک فورس بنائی تھی جس کا نام تھا شرطۂ خمیس, یعنی ٹاسک فورس تھی. ٹاسک فورس یہ اتنے بہادر تھے کہ یہ ٹاسک فورس کے جو اچانک کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کو بھیجا جائے گا, یہ اس کے لیڈر تھے. حبیب ابن مظاہر اس کے رکن تھے, بہت سارے رکن تھے, اس کے اندر یہ رکن بھی شاید کہ 30 افراد تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 30 افراد تھے, اور 30 افراد پہ یہ کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس کے اندر جو ہے یہ حبیب ابن مظاہر رکن تھے. مولا کائنات کی زندگی کو دیکھا, امام حسین کے ساتھ رہے. جیسے ہی امام نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو, حبیب جانتے تھے, تربیت ہوئی بھی تھی. اچھا, ایک تربیت ساتھ انسان تربیت کرتا ہوا جاتا ہے, تربیت کرتا ہے. اور تربیت کیسے کرتا ہے؟ جو حالات ہمارے یہاں کے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوفے میں اتنے لوگ امام کے چاہنے والے تھے, ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ابن زیاد نے کھیل کھیلا. اس نے کہا, آپ جانتے تلوار اس زمانے میں جس کی جتنی بھاری تلوار ہوتی تھی, جتنی بھاری تلوار, اور اس کا یعنی بھاری تلوار سے فن آزمانا جو بہترین ہوتا تھا. بھاری تلوار تو ایک اسکیم نکالی ابن زیاد نے, تلوار رکھو, تلوار کو تولو, تلوار کے تولے کے مطابق جو سونا لے لو. وہ آج خواتین جو سونے پہ مر رہی ہوتی ہے نا کہ سونا نہیں ملا, ایک ہوتا ہے سونا سلیپنگ والا نہیں, ایک ہوتا ہے گولڈ, ٹھیک ہے, وہ سونا. لوگوں نے کیا کیا, امام کے بدلے میں بیویوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ ہمیں تو سونا چاہیے, تلوار بھیجو, تلوار کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تلوار نہیں چاہیے, سونا لے لو. اور عارف الحسینی نے کہا تھا کہ عورتیں اپنی زیور کو بیچ کر اپنے گھروں کے اندر اسلحہ رکھیں. زمانہ مولا کائنات فرماتے ہیں زمانہ امن میں زمانہ جنگ کی تیاری کرو. لوگوں نے یہی کیا, بیچ دیا. حبیب جانتے ہیں اتنا شدید پہرا ہے, اگر آپ نے جناب مختار کی فلم دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا پہرا کتنا شدید تھا امام کے اوپر, جو پہرا لگایا گیا کہ امام کسی طرح بھی کربلا امام کوفے کے اندر نہ پہنچے. کتنا شدید پہرا ہے. حبیب کے ساتھ خط آ گیا, حبیب کے پاس خط آیا, خط بیوی نے پڑھا. پہلے انہوں نے پڑھا, رکھ کے منہ ہاتھ دھونے گئے, بیوی نے کہا کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا امام حسین نے بلایا ہے. بیوی حالات جانتی ہے. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا سوچ رہا ہوں کیونکہ اتنا سخت پہرا ہے, سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں گا. تو ظاہر ہے جب محبت اہل بیت ہو نا, اگر دونوں میاں بیوی کے اندر ہو تو پھر اولاد ایسی ہوتی ہے. جب یہ دونوں, جب بیوی نے سنا, اس نے کہا کہ تم نواسہ رسول کے لیے سوچ رہے ہو, تم بیٹھ جاؤ, اگر نہیں گئے تو میں جاؤں گی. اب حبیب سمجھ گئے کہ میں دیکھیں گھرانہ اس کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایسے نہیں گھر کو چھوڑ دینا. سمجھ گئے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. حبیب نکلے. جیسے ہی حبیب اپنے گھر سے نکلے, آپ دیکھیں مسلم بن اوسجہ بھی کربلا کے بہترین شہیدوں میں سے شہید ہیں. مسلم بن اوسجہ جن کا 7 سال کے بچے نے قربانی کو پیش کیا, وہ بھی کربلا میں شہید ہوا. مسلم بن اوسجہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلم بن اوسجہ حمام جا رہے تھے. جیسے حمام میں جا رہا ہوتا تو بندہ حالت کیا ہوتی ہے, ٹاول جو ہے وہ یہاں کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا, لباس بھی پورا نہیں تھا, حمام کی طرف جا رہے تھے. حبیب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حمام جا رہا ہوں. کہا نواسہ رسول لٹ رہا ہے, تم حمام جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں حسین کے پاس. اچھا میں ہوتی تو کیا کرتی؟ میں کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں, 2 منٹ حمام لے لوں, ذرا کپڑے شپڑے بدل لوں, پھر میں آتی ہوں. نافع نے وہیں سے ایک بچے کو پکڑا, کہا میرے گھر کو بتا دو کہ میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. چلے گئے وہیں سے.
وہیں سے اگر انسان امام کی خدمت میں پہنچنا چاہے تو اس کے پاس بہانے نہیں ہوتے، ورنہ نہ جانے والوں نے کہا مولا ہمارے پاس یہ مشکل تھی، مولا یہ مشکل تھی، لوگوں نے مشکلیں دکھائیں، پہنچنے والے کیسے پہنچے؟ آپ دیکھیے اتنے شدید پہرے میں، اتنا شدید پہرا، جو بارڈر تک پہنچ گیا مارا جائے گا، پکا پتہ ہے مارا جائے گا۔ وہ لوگ جو حبیب ابن مظاہر کے بعد عاشور کے دن پہنچے، وہ کیسے پہنچے؟ جب اتنا شدید پہرا ہو گیا، عاشور میں تو اور شدید پہرا تھا، انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، یزید کے لشکر میں اپنا نام لکھوائیں گے، حسین کو مارنے کے لیے جائیں گے اور حسین کے ہو جائیں گے۔ ترکیب استعمال کی انہوں نے، حسین کی طرف چلے گئے، انہوں نے ان کو لیا اور وہاں پر پہنچے، اور جب حبیب وہاں پر پہنچے تو تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ پورے سفر میں مولا امام حسین کا سفر اٹھائیں، پورے سفر میں امام خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ امام نے کسی کو بلایا نہیں، بلایا تو حبیب کو بلایا۔ کیا شخصیت ہوگی حبیب کی، بلایا تو حبیب کو بلایا، کہا حبیب تمہارا دوست مشکلوں میں گرفتار ہے، حبیب آ جاؤ۔ اور حبیب جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کون حبیب ہیں؟ حبیب، مسلم بن اوسجہ اور حلال بن نافع۔ حلال بن نافع جو ہیں، آج میرا دل کرتا ہے ان تین جو ہے وہ اصحاب کا تذکرہ کروں۔ حلال بن نافع کون ہے؟ حلال بن نافع اصل میں یمنی ہیں، ٹھیک ہے، اور جملی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ مزہج کون ہے؟ قبیلہ مزہج ہانی ابن عروہ کا قبیلہ ہے۔ ہانی ابن عروہ، جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، معمولی شخصیت نہیں، ہانی ابن عروہ۔ اور حلال بن نافع کون ہے؟ حلال بن نافع بھی حافظ قرآن ہے، اور نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن ہے بلکہ شجاعت میں اتنے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں حلال بن نافع نے جب کربلا میں جنگ کی نا، تو کربلا کے جنگ میں ہر تیر پر اپنا نام لکھا، ہر تیر پر نام لکھا کہ حلال بن نافع نے اس تیر کو دشمن کی طرف جانب پھینکا ہے اپنے مولا کی طرف سے۔ اس طرح انہوں نے اپنے تیروں کے اوپر اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ حلال بن نافع کے بارے میں کہتے ہیں کہ رات کا عاشور کی رات، جب عبادت کی رات تھی اور اصحاب امام حسین پہرا بھی دے رہے تھے، اور ہر بیوی اپنے بچے کو اس عاشور کی سختی کو بیان کر رہی تھی، وہاں حلال بن نافع نے ایک قریب دیکھا، یہاں گزر رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز آئی، امام حسین سے گفتگو کی، حلال رک گئے۔ ہلال نے کیا سنا؟ حلال بن نافع سنتے ہیں کہ جناب زینب نے کہا میں دیکھ رہی ہوں فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں۔ جب حبیب نہیں آئے تھے نا، 7 محرم کو حبیب پہنچے ہیں۔ جب بی بی نے جب یہ کہا تھا کہ آپ نے بھی کسی کو بلایا، تو میرے مولا نے کہا تھا ہاں میں نے بھی کسی کو بلایا، اور حبیب پہنچ گئے تھے۔ جب بی بی نے دیکھا کہ وہاں پر اتنی فوجیں آ رہی ہیں، روایتوں کے اندر جو اتھینٹک ترین روایت ہے 30,000 کی فوج تھی، 30,000۔ میری بیوی نے پوچھا اتنی فوجیں آ رہی ہیں، بیوی نے پوچھا ایک مرتبہ امام حسین سے، کیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا؟ عاشور کی رات ہے، کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ آپ کو چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے۔ حلال نے سنا، ہلال جو ہے وہ اس خیمے میں آئے جہاں ان کی اپنی ساری فوج تھی، اور ہلال کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہتے غضب ہو گیا، میں صرف ہاتھ جوڑ کے کمر بنی ہاشم کے خاندان کے جوانوں سے کہوں گا وہ چلے جائیں، اور میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو امام کی مدد کے لیے آئیں۔ حبیب موجود تھے، زہیر بن کین موجود تھے، اور ہلال رو رہے تھے۔ کہا حبیب غضب ہو گیا، سیدہ کی بیٹی کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم پہ جا کر اپنی وفاداری کا اعلان کرنا ہے بی بی کے سامنے۔ سارا دستہ اٹھا، ہاتھوں میں تلوار لی اور کہا حسین اگر آپ اجازت دیں تو ہم سیدہ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حلال نافع کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، حبیب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور کہا بی بی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مولا کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنیں گے تو آج ہم آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا قطرہ بھی باقی ہے ہم گریں گے نہیں، ہم امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب عاشور کا دن آیا، آپ دیکھیے وہ لوگ جو ساتھ رکھنے کی، ساتھ دینے کی سقط نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ ان ساتھ دینے والوں میں کون تھے؟ آپ دیکھیے قیس بن میسر سیداوی، ابو ثمامہ سیداوی۔ ظہر کا وقت آیا اور ظہر کے وقت ابو ثمامہ نے کہا پروردگار امام حسین سے، اے فرزند رسول نماز کا وقت ہو گیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا۔
میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھی گئی, نماز خوف تھی. 2 رکعت نماز ادا ہوئی. جب نماز ادا ہوئی تو میرے مولا نے کہا زہیر بن کین, زہیر بن کین عثمانی تھے, اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے, کس طرح محبت حسین میں کربلا پہنچ گئے. زہیر بن کین اور کون تھے؟ کہا زہیر بن کین کے ساتھ جو ہے وہ سعد بن عمر یا شاید عمر بن عبداللہ, اس طرح کوئی کئی نام ہے جو میں ذہن سے بھول رہا ہے. اتنے بوڑھے تھے یہ, اتنے بوڑھے تھے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, کانپتے تھے. اور اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے انہوں نے سر پہ ایک پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ جوان نظر آئیں, ابرو ان کی اوپر ہو جائے, کمر پہ ایک پٹی باندھی. اور جب اجازت مانگی تو اجازت نہیں ملتی تھی. جب امام نے کہا ہم نماز پڑھیں گے اور تم کھڑے ہوگے, یہ بہت خوش ہوئے کہ نماز پڑھنی ہے اور میں کھڑا ہوں گا. جب نماز شروع ہوئی, آپ جانتے نماز شروع ہوئی تو میرے مولا نے کہا جاؤ پسر سعد سے کہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان تیروں کے سلسلے کو روک دیں. پسر سعد کو حبیب ابن مظاہر نے یہ پیغام دیا ہم نماز پڑھنے والے ہیں, تیروں کو روک دیں. تو اس نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. شمر نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. حبیب نے کہا نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قبول ہو جائے گی. وہاں سے تیر آیا, حبیب نے حملہ کیا, ایسا حملہ کیا کہ بہت ہی برے طریقے سے جو ہے حسین بن نمیر جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور جلدی سے اس کی فوج اس کو آ کر لے گئی, ورنہ وہ حبیب کے ہاتھوں مارا جاتا. نماز کو ادا کیا, تیروں کی بارش تھی. ان تیروں کی بارش میں آپ سوچئے انسان کا ایمان مضبوط ہو تو کیا ہوتا ہے, کمزور ہو تو. اگر مجھے پتہ ہو تیر میری طرف آ رہا ہے تو نفس کہے گا تھوڑا سا ہٹ جاؤ ورنہ تیر لگ جائے گا. اور زہیر بن کین اور یہ 90 سال کا بوڑھا مقابلے پر کھڑے تھے, ہر تیر کو اپنے سینے پر لیتے تھے. جب تیر آتا تھا کہتے تھے ہمارے سینے پر لگے, ایسا نہ ہو نمازیوں کی طرف لگ جائے. تو سینہ تان کر تیر کو یعنی تیر کے نشانے پر اپنے جسم کو کرتے تھے. یہاں تک کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا, امام کے دونوں صحابی گرے, جس میں وہ بوڑھا صحابی امام کی گود میں آ کر گرا. اور جیسے ہی گود میں گرا, امام سے کہا امام آپ دیکھ رہے ہیں میرے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی نہیں. میرے جسم سے بوڑھا انسان تو خون ختم ہو گیا, حالت برداشت سے باہر تھی, لیکن کیا ہمت اور کیا جوش تھا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی نہیں ہے, لیکن امام میں گرا نہیں. اور صرف اس لیے نہیں گرا کہ کہیں سیدہ کہیں گی کہ میرے لال کو تنہا چھوڑ دی, میرے لال کو تیر لگ گئے تمہاری وجہ سے میں گرا نہیں. مولا صرف اتنا بتا دیے کہ میں نے حق ادا کر دیا. اتنی قربانی کے بعد پوچھ رہے ہیں اتنا بتا دیا میں نے حق. انہوں نے کہا کیسے نہیں, تم نے حق کو ادا کیا ہے. اس کے بعد حبیب ابن مظاہر, روایتوں نے لکھا حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن کین, مسلم بن اوسجہ, یہ تینوں جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جنگ کرتے ہیں. جب مسلم بن اوسجہ گرنے لگے اور اپنے امام کو پکارا, روایتوں نے لکھا اتنے بہادر تھے, بہت سارے لوگوں کو جو ہے انہوں نے واصل جہنم کیا. اور جب گرنے لگے, روایتوں نے لکھا ہے یہ مسلم کے پاس پہنچے, میرے مولا مسلم کے پاس پہنچے, مسلم کو اٹھایا, امام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور حبیب جب مسلم, کیونکہ دونوں ساتھ نہیں رہتے, حبیب جب مسلم کے پاس پہنچے کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا کیونکہ میں شہادت کا شوقین ہوں, امام پر اپنی جان نثار کرتا ہوں, تو میں مسلم تمہاری بہت ساری مدد کرتا. میں پوچھتا تمہارے خاندان والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں, کوئی نصیحت مجھے کر دو. لیکن اس وقت نہیں ہے. تب مسلم دم نکل رہا تھا, ایک آخری آواز میں کہا صرف ایک ہی نصیحت ہے, حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا, خون کے آخری قطرے تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا. خون بہہ گیا. حبیب کہتے ہیں میں تمہاری اس نصیحت پر عمل کروں گا. اور جب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں تو حبیب نے بھی ہاتھوں کو جوڑ کر کیا کہا ہوگا, اے دوست صرف اتنا بتا دے ایک دوست نے تیرا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا. یہ اصحاب امام حسین ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نچھاور کرنا شروع کیا. امام اس کے لیے فرماتے ہیں, زمانے کے امام, السلام علیکہ حبیب ابن مظاہر, السلام علیکہ مسلم بن اوسجہ, اپنی زیارات کے اندر امام زمانہ یاد کرتے ہیں. بی بی کو پرسہ دیں گے, یا جناب سیدہ آپ کو حبیب کا پرسہ, یا جناب سیدہ آپ کو مسلم بن اوسجہ کا پرسہ, یا جناب سیدہ آپ کو انصار شہدائے کربلا کا پرسہ. ایک طویل فہرست ہے اور ایک طویل تفصیل ہے ہر صحابی کی. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں, جناب سیدہ ہم آپ کے لال کی مجلس میں آ گئے ہیں, لیکن ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اے پروردگار تو ہمارے بچوں کو اصحاب امام بنا. اے پروردگار تو ہمارے دل کے اندر یہ طاقت فراہم کر دے بار الہ
کہ اپنے زمانے کے امام کی بھرپور طور پر مدد کر سکیں۔ اے پروردگار تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کا اور اہل بیت کا سچا شیعہ بنا، ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو کچھ یہاں سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار دعائے غریق اپنی نمازوں میں ضرور پڑھا کریں، کہا گیا جو یہ دعا پڑھے گا پروردگار مرتے وقت اس کا ایمان محفوظ رکھے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا جو ہے وہ ضرور اپنی نمازوں میں یاد رکھیں۔ پروردگار مرتے وقت ہمارے ایمان کی سلامتی ہو۔ پروردگار بہت سارے لوگوں نے مریضوں کی دعا کے لیے کہا ہے، میں نام نہ بھی لوں، اللہ ان مریضوں کے نام کو جاننے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ پروردگار تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تمام بے اولادوں کو جو اولاد کے خواہشمند ہیں پروردگار ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جن کو اولاد دی ہے ان کی تربیت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بچیوں کے نصیب کو بہترین قرار دے، دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار وہ دعائیں جو ہم مانگ نہیں سکے بار الہ، وہ تمام دعائیں جو زبان پر آ کر رہ گئیں اماموں کی دعاؤں کے اندر ہیں، شاید کہ امام زین العابدین کی ایک دعا کے اندر ہے، بار الہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے، نہ جانے میں کیا نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلبا ينقلبون لعن اللہ امة قتلتک لعن اللہ امة ظلمتک لعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بھی۔ کوشش کیجیے گا کل کی مسجد جو 9:30 بجے شروع ہو سکے، کیونکہ میں نے کل بھی جلدی جانا ہے اور 10 بجے کا ٹائم مسجد کا ہے آپ کا، یعنی 10 بجے یہاں میں بیٹھ جاؤں، تو جو پڑھنے والے ہیں وہ 10 بجے سے پہلے آئیں، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے 10 بجے سے پہلے اتنے پہلے آ جائیں کہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکے ماتم حسین۔ چلو Mama,